کی بنیاد ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں کو، ان کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کو صحابہ کرام کی زندگی میں صرف اتباع رسول ہی نظر آئے گی۔ اس سے آگے صحابہ کرام نے کبھی نہ کوئی دین تلاش کیا، نہ کوئی رستہ تلاش کیا، نہ کوئی اور منظر دیکھی۔ ان کی سوچ کا محور، ان کی فکر و نظر کا نقطہ اتباع رسول پر مرکوز تھا۔ وہ اپنی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ڈٹے ہوئے تھے۔ اسی لیے اللہ نے ان صحابہ کو قرآن میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہ سچے مسلمان ہیں، یہ پکے مومن ہیں۔ صحابہ کرام اور صحابہ کرام کی زندگیوں میں اتباع رسول تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تھی، تو ان کے ایمان کی پختگی کا سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا۔ اللہ نے بشارتیں سنائی، اللہ نے خوشخبریاں سنائی، اللہ جل جلالہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبریاں دی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کی زندگی کیا تھی کہ نبی کی ہر ادا ان کی ادا بن گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات آپ کی زبان مبارک سے نکلنے والی صحابہ کے وجود پہ وہ نظر آتی تھی۔ چلتے پھرتے سنت رسول کے وہ نمونے تھے، چلتے پھرتے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وہ پیکر تھے۔ حضور کی تعلیمات کو، حضور کی دین کو، حضور کی سنتوں کو اگر مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو صحابہ کی زندگیاں تھی۔ اور کسی موڑ پر کبھی بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو انہوں نے چھوڑنا تو درکنار چھوڑنے کا خیال تک بھی ان کی زندگیوں میں نہیں آیا، ذہنوں میں نہیں آیا، اس لیے کہ وہ پکے اور سچے محب رسول تھے۔ ان کی زندگیاں سنت کے نور سے منور تھی، اور کتنی منور تھی۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ حدیبیہ کے موقع پر جب حدیبیہ کے مقام پر حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو عمرہ کرنے سے کافروں نے روک دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو سفیر بنا کر بھیجا مکہ کے مشرکین کی طرف کہ جاؤ اور ان سے کہو ہمارا لڑنے کا ارادہ نہیں، لڑائی کے ارادے سے ہم نہیں آئے، صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، احرام باندھ چکے ہیں، عمرہ کر کے واپس آئیں گے، ان سے یہ مذاکرات کر لو گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے مکہ المکرمہ میں۔ ان کا چچا زاد بھائی وہاں رہتا تھا، ان کے پاس چلے گئے، ان کے مہمان نوازی انہوں نے کی۔ تو جب کفار کے رؤساء اور ان کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو اس وقت چلتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شلوار ٹخنوں سے اوپر تھی، اونچی تھی، شلوار ٹخنوں سے اونچی تھی۔ تو ان کے چچا بھائی نے کہا کہ عثمان تو مکہ کے ریت رواج سے تو واقف ہے، مکہ کے طرز زندگی سے تو واقف ہے، یہاں جس کی شلوار جتنی نیچے ہوگی ٹخنوں پر
اتنا ہی یہ اس کی بڑائی کا ایک سمبل اور نشان ہوتا ہے۔ یہاں غلاموں کی شلواریں اوپر ہوتی ہیں، عام لوگوں کی شلواریں ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہیں، اور جو یہاں سردار ہیں، جو بڑے ہیں، مجھے معلوم ہے ان کی شلوار نیچے ہوتی ہے۔ شلوار اوپر ہو تو یہ لوگ استہزاء اور مذاق کرتے ہیں۔ عثمان ابھی ادھر جا رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں کہ اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیں، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دیں۔ ان رؤسائے مکہ سے مذاکرات کے لیے آپ جا رہے ہیں، اور یہ لوگ شلوار، اونچی شلوار کو اچھا نہیں سمجھتے، ان کے ہاں یہ اچھی علامت نہیں ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار کرو تاکہ وہ برا نہ مانے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ اچھا جانے یا برا جانے، وہ اس کو پسند کرے یا نہ پسند کرے، انہیں اچھا لگے یا برا لگے، وہ مجھے غلام کہیں یا سردار کہیں، وہ میری بات سنیں یا نہ سنیں، وہ میرا تمسخر اڑائیں، مذاق اڑائیں یا نہ اڑائیں، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میں شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ کی شلوار آپ کے ٹخنوں سے اوپر ہوتی تھی۔ میں اپنے رسول کی اس سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ مکہ کے سرداروں میں، مکہ کے رؤساء میں، ان سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور جب یہ بات سامنے آتی ہے، یہ تقاضا سامنے آتا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لو، اڑگے کہا نہیں، سب کچھ کر سکتا ہوں، نبی کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ مذاکرات کرنا ہے تو کرو، بات سننی ہے تو سنو، نہیں سننی تو چھوڑ دو، میں سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا، اس سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو یہ تھی صحابہ کرام کی سنت کے ساتھ محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، کہ اس سنت کو قائم رکھا، اور میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا ہوں وہ نہیں ہوتا تو کوئی پرواہ نہیں۔ اور یہ مسئلے کی بات ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ سنت ہے، اور ٹخنوں سے شلوار نیچے لٹکانا یہ باجماع امت حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا موٹا حرام نہیں ہے، حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹخنوں کا وہ حصہ جو شلوار کے نیچے چھپ جائے، اس کے زیادہ لائق اور زیادہ مناسب جہنم کی آگ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ میں وہ حصہ جو ٹخنوں کا شلوار کے نیچے چھپا ہوا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ گناہ کبیرہ ہے یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانا، یہ فیشن نہیں ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے، اور جو آدمی ایسا کرتا ہے وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہوتا ہے۔ اور ہمارے یہاں بھی یہی ہوتا ہے، سفید کاٹن کا سوٹ پہنا اور خوب شلوار جو ہے وہ نیچے جوتوں کے اوپر پھینک کر جاتے ہیں، اور اسی کو بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے۔ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، یاد رکھیں، یہ صرف نماز کے اندر نہیں ہے۔ عام رواج ہے، نماز میں صف میں کھڑے ہوئے تو جلدی جلدی شلوار اوپر کر دیتے ہیں، یہ لباس کی سنت ہے، نماز کی سنت نہیں ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنا یہ لباس کی سنت ہے۔ عام روزمرہ زندگی کے اندر یہ معمول ہو کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، ٹخنے شلوار کے نیچے چھپے ہوئے نہیں ہونے چاہیے۔
اور اس میں احساس کمتری بھی محسوس نہیں کرنی چاہیے، یہ احساس برتری ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول کی سنت ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ ہے، ہمارے دین کا یہ حصہ ہے، ہم اسے کم کیوں سمجھیں؟ بلکہ کسی محفل میں جائیں تو ٹخنوں سے تھوڑی اور زیادہ اوپر کریں، لوگ دیکھیں اور آپ فخر سے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ سنت کے اختیار میں کوئی احساس کمتری نہیں ہوتا ہے۔ سنت کی تکمیل میں یہ ایک تبلیغ ہوگی دوسروں کے لیے بھی۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ ٹخنے ڈھانپنا باجمع امت حرام اور گناہ کبیرہ۔ اور لوگ کہتے ہیں لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ بے دینی اور جہالت اتنی نہیں ہے جتنی بتکلف جان بوجھ کر آج کل لوگ جاہل بنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ المیہ ہے، ہمارے معاشرے کا یہ دردناک المیہ ہے کہ یہاں شاعر اللہ کا مذاق کیا جاتا ہے۔ شاعر اللہ کا مذاق کرنا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو تو اس کو تانے دیتے ہیں یہ پہنچے چھوڑ۔ اور یہ یار لوگوں نے مزاج بنایا ہوا ہے۔ یاد رکھیں سنت کی تحقیر ہے، یہ کسی فرقے کی نہیں، کسی جماعت کی نہیں، کسی خاص مسلک کی نہیں۔ سنت تو سب کے لیے ایک ہوتی ہے۔ سنت کی تحقیر ہے، سنت کی تذلیل ہے، اور جو سنت کی تحقیر اور سنت کی تذلیل کرے تو وہ دین میں نہیں رہتا۔ اسی طرح داڑھی اگر کوئی رکھ لے تو طرح طرح کے القابات اسے داڑھی کے ساتھ لگائے جاتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، برے ناموں کے ساتھ اس داڑھی کو پکارا اور یاد کیا جاتا ہے۔ داڑھی صرف سنت رسول نہیں ہے، سنت انبیاء ہے۔ اب کوئی آدمی کسی کا داڑھی کی وجہ سے مذاق اڑا رہا ہے تو وہ اس سنت کا مذاق اڑا رہا ہے جو انبیاء کی ہے، اور انبیاء کی سنت کا مذاق اڑانا دین سے بندہ نکل جاتا ہے۔ اس طرح کی باتوں میں احتیاط کرنی چاہیے۔ شاعر دین، شاعر اسلام، ان کا مذاق اڑانا کفر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑ گئے، کہا یہ مذاکرات کریں یا نہ کریں، میری بات سنیں یا نہ سنیں، مکہ والوں کو اچھا لگے یا برا لگے، میں نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا۔ یہ صحابہ کا مزاج تھا، یہ صحابہ کا یہ طریقہ تھا، صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ سنت رسول کے وہ عملی نمونے بنے ہوئے تھے۔ کوئی بھی ان کا عمل سنت سے ہٹ کر نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ارشاد فرمایا۔ تو میرے دوستوں، اتباع رسول سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اسلامی سیاست کے امام ہیں، صحابی عظیم، صحابی رسول ہے، اور اسلام کے نامور فاتحین میں آپ کا نام آتا ہے۔ زمانہ خلافت میں روم کے ساتھ کچھ معاہدات ہوئے جنگ بندی کے، کہ جنگ اتنے سال کے لیے، اتنے عرصے کے لیے جنگ بند ہے۔ دونوں فریقوں کے معاہدے میں دستخط ہو گئے۔ اب جب معاہدہ ختم ہونے لگا
تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی تیاریاں شروع کر دی، جنگی نقل و حرکت شروع کر دی، اور سارا ساز سامان جو جنگ کے اندر ضرورت ہوتا ہے وہ سرحد کے قریب پہنچا دیا۔ اب اس انتظار میں وہ بیٹھ گئے کہ معاہدہ کا وقت ختم ہو جائے، وقت ختم ہوتے ہی روم پر حملہ کیا جائے اور یوں روم کو فتح کر لیں گے۔ معاہدے کے درمیان نہیں بلکہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد جنگی ساز و سامان سارا لے گئے، سرحد پر منتقل ہو گیا، لشکر اور فوج وہاں پر پہنچ گئی کہ معاہدہ جو ہی ختم ہوگا تاریخ نکل جائے گی، حملہ کر دیں گے۔ اور رومی اس انتظار میں ہوں گے کہ ابھی تو معاہدہ ختم ہوا ہے، تیاریاں کریں گے، پھر آئیں گے آگے، ہم بھی سمجھ جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کیا۔ جب معاہدہ ختم ہوا صبح کے وقت فوجیں داخل کر دی سرحد کے اندر اور حملہ آور ہو گئے، رومیوں کی بستیاں فتح کر رہے ہیں، مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، اور ایک بڑا علاقہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فتح کر لیا۔ اسی اثناء میں ایک صحابی رسول حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی تھے، سندھ کے اندر ان کی قبر ہے۔ میں نے دیکھا تھا یہاں سندھ کے اندر جو صحابہ کی قبریں ہیں، ایک پر عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتبہ لگا ہوا ہے، بلکہ وہ جو دروازہ قبرستان کو لگا ہے اس کے اوپر حضرت عمرو بن عبسہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ صحابی رسول پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں، سر پٹ گھوڑا دوڑ رہا ہے۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لشکر کے پاس پہنچتے ہیں، جھنڈا اٹھایا ہوا ہے اور یہی الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، وفاء لا غدر، کہ معاہدہ پورا کرو، معاہدے کی خلاف ورزی نہ کرو۔ جب یہ وہاں پر پہنچے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلع ہوئے کہ یہ عمرو بن عبسہ آ رہے ہیں، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا رومیوں کے ساتھ معاہدہ تھا، آپ نے جنگ چھیڑ دی، میں نے نبی علیہ السلام سے یہ سنا ہے کہ معاہدے کے دوران ایسی کوئی بھی سرگرمی نہیں کرنی۔ کہا نہیں، معاہدہ ختم ہوا پھر ہم آئے ہیں۔ کہا نہیں، معاہدے کے دنوں میں آپ نے تیاریاں پوری کی ہیں اور معاہدہ ختم ہوتے ہی حملہ کیا ہے، رسول اللہ کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اتباع رسول سے کہتے ہیں۔ اب جنگی ماہرین سمجھتے ہیں، جو لوگ جنگ کے داؤ پیچ اور خم جانتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ عین درمیان میں جنگ چھوڑ کر واپس لوٹنا کتنا خطرناک ہوتا ہے، کتنا اذیت ناک ہوتا ہے، کتنا مشکل ہوتا ہے کہ فتح کیے ہوئے علاقے چھوڑ دیں اور واپس آ جائیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر اعلان کیا، جنگ بند ہو، سب کو واپس لایا، اور پھر بعد کے اندر حملہ کیا، وہ فتح کیا ہے۔ یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، مقصد لب لباب اس کا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر اتباع رسول آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے اور ہم چلتے پھرتے سنت کے نمونے بن جائیں۔ آج ہم کوسوں دور ہیں دین سے اور نبی کی تعلیمات سے، بہت دور ہیں، ہمیں اس طرف آنا پڑے گا اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ آپ پوری تاریخ پڑھیں، لوگ تو کہتے ہیں ٹیکنالوجی سے ترقی ہوتی ہے، مال و دولت سے ترقی ہوتی ہے، طاقت سے ترقی ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں آج جتنے وسائل ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔ مسلمانوں کے پاس فوجی طاقت آج جتنی ہے اتنی کبھی نہیں تھی۔ مسلمانوں کے پاس مادی وسائل اور اسباب آج جتنے ہیں اتنے کبھی نہیں تھے۔
لیکن امت مسلمہ جتنی آج پٹ رہی ہے اتنی کبھی نہیں پٹی، کبھی نہیں پٹی۔ مسلمان فاتحین کا دور دیکھیں، آپ تاریخ پڑھیں، تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کے بعد بھی آنے والے جو مسلمان فاتحین ہیں ان کی زندگی کو آپ دیکھیں، جتنے فاتحین ہیں ان کی زندگی میں آپ کو ایک ہی چیز ملے گی اور وہ ملے گی مکمل طور پر اتباع رسول، مکمل طور پر دین پہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا ملے گا آپ کو۔ آپ صلاح الدین ایوبی نور الدین زنگی کی تاریخ کو دیکھیں کہ وہ کیسا کمانڈر اور کیسا سپہ سالار تھا، اس کی زندگی میں کیا تھا۔ آپ صلاح الدین ایوبی جیسے فاتح کو دیکھیں، لشکر تھا، اسباب تھے، لیکن کافروں سے بہت زیادہ کم، ایک چیز تھی دین پر استقامت، دین کے ساتھ مضبوط تعلق۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ بالا کوٹ کی سرزمین پر جب سکھوں کے خلاف وہ جہاد کر رہے تھے، این لڑائی میں دوپہر کا وقت ہوا، لڑائی شروع ہے، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی نے اس لڑائی کے دوران ہی ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے سونے کے لیے، چادر اوپر کر لی، تھوڑی دیر لیٹے اور اٹھے، پوچھا حضرت یہ میدان جہاد ہے، لڑائی شروع ہے، آپ یہاں پر لیٹ کیوں گئے؟ تو کہنے لگے کہ یہ دن کا جو قیلولہ ہے یہ میرے نبی کی سنت ہے، اور زندگی میں کبھی نبی کی کوئی سنت میں نے چھوڑی نہیں، آج یہ میدان جہاد کے اندر لڑ رہے تھے، لڑتے لڑتے مجھے خیال آیا کہیں یہ سنت چھوٹ نہ جائے مجھ سے۔ ایسے تھے مسلمان فاتحین، قرآن کے ساتھ، نبی علیہ السلام کی زندگی کے ساتھ گہرا تعلق تھا ان کا، تب وہ فاتح تھے، تب وہ جس میدان میں بھی جاتے تھے فتح کے جھنڈے گاڑ کے آتے، تب دنیا ان سے ڈرتی تھی، تب دنیا پر انہوں نے حکومت کی، اور جب سے ہم نے اپنے مرکز کو چھوڑ دیا، پاور اسٹیشن کو چھوڑ دیا، مسلمان کے لیے پاور اسٹیشن کیا ہے؟ وہ اسلام ہے، دین ہے، قرآن ہے، نبی کی ذات ہے، وہاں لگے رہو گے تو ایمانی جذبہ زندہ رہے گا، اور درمیان میں سے کنیکشن کٹ گیا تو چلتی پھرتی لاشیں ہیں جو آج ہمیں رابطہ نہیں ہے پیچھے، بزدلی، بغیرتی جب پیدا ہو جائے تو وہ زوال کی علامت ہوتی ہے، اور آج ہم اسی زوال کے ہیں۔ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کی دنیاوی اور اخروی ترقی کی ضامن ہے۔ جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت طیبہ دیکھیں، یہود و نصارہ کے متعلق آج ہم لوگوں نے آئیڈیو بنایا ہوا ہے، ٹارگٹ بنایا ہوا، اپنا ایک آئیڈیو بنایا ہوا ہے، ہمارا لباس ان جیسا، ہماری وضع قطع ان جیسی، ہمارے چہرے ان جیسے، ہماری زندگی گزارنے کے طریقے ان جیسے، ہمارا سونا جاگنا ان جیسا، ہم نے سب ان جیسا بنا لیا۔ وہ اکبر نباتی کہتے ہیں نا، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو حدود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو حدود، داڑھی چٹکی ہوئی ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، اور سر پر انگریزی بال رکھے ہوئے، مان نکالی ہوئی ہے، تمدن میں ہو حدود، رہن سہن میں ساری ہندوؤں کی رسومات تم نے اپنائی ہوئی ہیں، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو حدود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میرے دوستوں، اس پستی سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے احساس کمتری سے نکلنا ہوگا۔ احساس برتری دل
کے اندر دماغ کے اندر لانی ہوگی کہ ہم کوئی کم تر نہیں، ہم برتر قوم ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے نام لیوا ہیں۔ آج ہم نے اس کو چھوڑا یہود و نصارہ کے پیچھے لگے ہوئے، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 احادیث یہود و نصارہ کی مخالفت میں، عبادات میں، طرز عمل میں، معاملات میں، ہر جگہ۔ مدینہ منورہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، 10 محرم کے دن روزہ رکھا، اور کسی نے کہا یا رسول اللہ یہاں یہودی بھی مدینہ کے 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، آئندہ سال روزہ ایک نہیں رکھنا، 2 روزے رکھنے، ان کی مخالفت کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار یہ تھا، جنازہ جب جاتا تھا قبر میں جب تک اتارا نہیں جاتا تھا آپ بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے، سارے کھڑے رہتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہودی جب تک جنازہ دفنا نہ لے اس وقت تک بیٹھتے نہیں۔ حضور نے فرمایا جب جنازہ نیچے رکھ دیا جائے تو بیٹھ جائے گا۔ یہودیوں کی مخالفت کرو، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ سر کے اوپر پگڑی باندھنے میں، رومال باندھ دیا، پگڑی باندھ دی، تو میرے نبی نے فرمایا کہ خالف المشرکین العمامۃ فوق القلنسوہ، صرف ننگے سر پر تم امامہ نہ باندھو، کیونکہ مشرک ننگے سر پہ امامہ باندھتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، نیچے کوئی اور کپڑا چھوٹی بڑی ٹوپی رکھ دو، اس کے اوپر امامہ باندھو۔ وقف النہا وقف الشوارب خالف الیہود، داڑھی بڑھاؤ پوچھیں کٹاؤ، خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا، اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مسجدا، انہوں نے اپنے نبیوں اور اپنے نیک لوگوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا دیا۔ لعنت یہود و نصارہ کی تہذیب پر، تمدن پر، ان کی ہر چیز پر میرے نبی نے لعنت فرمائی، اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم یہودیوں کے خلاف کرو، جو معاملہ ہے یہودیوں کے مخالف سے مت میں چلو۔ اور ہم رسول اللہ کے نام لیوا ہوتے ہوئے بھی ہم نے طریقے سارے وہی اختیار کیے ہوئے ہیں جو یا یہودیوں کے ہیں یا نصارہ کے ہیں یا ہندوؤں کے ہیں، تو پھر کہاں سے کامیابی آئے گی؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب ہم حضور علیہ السلام کی زندگی کے تابع ہو جائیں گے، پھر اللہ کی طرف سے نصرت بھی ہوگی، اللہ کی طرف سے مدد بھی ہوگی، اور پھر سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہو جائیں۔ آج اس جسد واحد کی طرح کفر ہے، کفر ایک جسد کی طرح ہے۔ پوری دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کافروں پر اگر برے حالات آتے ہیں تو سارے کافر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آج دیکھیں نا وہ ناجائز قابض اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے میری بیڑے کھڑے ہیں، برطانیہ کی امداد کھڑی ہے، فرانس کے دستے وہاں پہنچے ہوئے ہیں، پوری دنیا کو اس کے سر پر ہے، اور وہ جنہیں اکٹھا ہونا چاہیے تھا، جو ایک ملت ہیں، جو ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، جن کا ایک کعبہ ہے، خدا ہے، رسول و پیغمبر ہے، وہ کہاں کھڑے ہیں؟ آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ وہ سب دیکھ رہے ہیں کہ آقا کا کیا فرمان ہوگا۔ یہ ذلت، یہ پستی صرف اور صرف قرآن اور سنت سے دوری ہے۔ جب تک امت مسلمہ اس قرآن اور حدیث کے ساتھ، نبی کی زندگی کے ساتھ لگی ہوئی تھی، اس وقت تک پوری دنیا میں عروج تھا اور مسلمانوں کا روب اور دبدبہ تھا۔ آج بھی اگر دبدبہ اور روب چاہیے تو آج بھی اسلام کے ساتھ منسلک ہو جائے تو انشاءاللہ وہ دور دوبارہ آ جائے گا۔ اور اس کی زندہ مثال آپ کا یہ افغانستان ہے، جہاں پر ان بالکل بے آسرا لوگوں نے 20 سال تک تکلیفیں اور سختیاں برداشت کرنے کے بعد دنیا کی جو سب سے بڑی سپر پاور ہے اسے ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ وہ سب کے سب پگڑیوں والے تھے، وہ سب کے سب ان کے چہروں پہ داڑھی تھی، وہ
باجماعت پڑھنے والے تھے، وہ سب کے سب وہ ہیں جن کی شلواریں